عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا۔ یعنی آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لمحات کو دیکھیں، میرے نبی نے جس طرح سے اپنی زندگی کو گزارا ہے اسی طریقے کار کو حضور کی سنت کہا جاتا ہے۔ سنت فرمایا گیا تین طرح کی ہوتی ہے، ایک تو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ سنت ہے، اور دوسرا جو حضور نے کیا نہیں آپ نے حکم دیا وہ بھی حضور کی سنت ہے، اور تیسرا جو حضور کی موجودگی میں صحابہ اکرام نے کیا اور حضور نے یا تو اس کام کو پسند فرمایا یا تو آپ نے اس کام سے منع نہیں کیا، یہ بھی حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کیسے تھے یہ سنت ہے آپ کی، آپ نے کھانا کس طرح تناول فرمایا، دسترخوان پر بیٹھنے کا انداز کیا تھا یہ سنت ہے، کھانا شروع کرتے تھے تو کیسے یہ بھی سنت ہے، آپ کو کھانے میں کیا کیا چیزیں پسند تھی یہ بھی سنت ہے، آپ کھاتے تھے تو کہاں سے شروع کرتے تھے کہاں ختم کرتے تھے یہ بھی سنت۔ یعنی اگر حضور کی ایک سنت کو دیکھا جائے تو اس ایک سنت مبارکہ میں بھی آپ کو کئی اور سنتیں مل جائیں گی۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو پھر سونے کا طریقہ کیا تھا، آپ کا انداز کیا تھا، وہ حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ نالین شریف پہنتے تو پہننے کا طریقہ کیا، اس کو اتارنے کا طریقہ کیا، آپ راستے میں چلتے تو چلنے کا طریقہ کیا، کوئی مل جاتا تو رک کر اس سے بات کرنے کا طریقہ کیا، یہ ساری چیزیں سنت۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی جب میری سنتوں کو مٹایا جا رہا ہو، جب میری سنتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہو، جب میری سنتوں پر عمل کرنے میں لوگ شرم محسوس کرتے ہوں، یا جب میری سنت پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہو، یا انہیں پچھڑا ہوا سمجھا جاتا ہو، یا انہیں بے پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہو، ایسے ماحول میں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو حضور کی ایک سنت کو زندہ کرے گا، صرف ایک نہیں بلکہ اپنے نبی کی ایک سنت کو زندہ کرے گا، آپ اندازہ لگائیں کہ میرا کریم اس کو کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، صحابہ اکرام اور صحابیات کی یہ عادت تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی اگر انہیں معلوم ہو جاتی تو پھر ان کی کوشش ہوتی کہ کبھی بھی اس سنت کے خلاف ہم عمل نہیں کریں گے۔ ایک سنت اگر مل جاتی تو فوراً اس سنت کو اپناتے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری محبت کی دلیل یہ ہے کہ تم میری سنتوں سے محبت کرو۔ میرے نبی نے خود اپنی محبت کی دلیل کیا فرمایا، تم میری سنتوں سے یعنی میرے طریقے سے محبت کرو۔ آج ہماری اکثریت ایسی ہے جو حضور کی سنتوں کو چھوڑے بیٹھی ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، آج ہماری اکثریت حضور کی سنتوں کو چھوڑے بیٹھی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور کی سنت پر عمل کرنا ایسا ہے جیسے بندے نے زمین پر جنت کی چابی پالی۔ حضور کی سنت پر عمل کرنے والا ایسا ہے جیسے زمین ہی پر اس نے جنت کی کنجی پالی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جو حضور کی سنت پر عمل نہ کرے، غور سے سنیے گا معذرت کے ساتھ، فرماتے جو حضور کی سنت کو جان بوجھ کر چھوڑے عمل نہ کرے میں اسے مرد ہی نہیں مانتا بلکہ وہ نامرد ہے۔ بزرگ فرماتے میں اس کو مرد نہیں مانتا، وہ نامرد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مرد ہوتا تو اپنے نفس پر اس کا قابو ہوتا، اپنی ذات پر اس کا کنٹرول ہوتا، اور پھر وہ من کی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزارتا بلکہ نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہوا نظر آتا۔ نبی کی
امام مالک فرماتے ہیں حضور کی سنتیں یہ گویا نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. حضور کی سنت پر عمل کرنا یہ گویا نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے کہ جس نے حضور کی سنت کو اپنایا اس نے طوفان میں بھی سہارا پا لیا ہے, وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا, اس نے طوفان میں سہارا پا لیا. آج بتائیے طوفان ہے کہ نہیں؟ ہر طرف بدعقیدگی کا طوفان ہے, ہر طرف بدتمیزی کا طوفان ہے, ہر طرف بدعمالیوں کا طوفان ہے, ہر طرف گناہوں کا سیلاب ہے. اگر ایسے میں اس گناہوں کے سیلاب سے اور بدعقیدگی کے طوفان سے اور طوفان بدتمیزی سے بچنا چاہتے ہو تو سفینہ نوح کی طرح ہمیں نبی کی سنتوں کا سہارا لینا پڑے گا. حضور کی سنت. میرے پیارے آقا کے پہلوانوں, کسی نے بڑی پیاری بات کی, فرماتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ تھی کہ استنجا خانے میں بھی میرے نبی ننگے سر نہیں جایا کرتے تھے. نبی استنجا خانے میں بھی ننگے سر نہ جائیں, اور ان کا کلمہ پڑھنے والا مسجد میں بھی ننگے سر آتا ہے, نمازیں بھی ننگے سر پڑھتا ہے, کھانا بھی ننگے سر کھاتا ہے. آپ ذرا سوچیں, نہ میرے آقا بازار میں ننگے سر جاتے, نہ استنجا خانے میں ننگے سر جاتے, نہ دسترخوان پر ننگے سر بیٹھتے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, اور ہمیں ٹوپی پہننے میں تکلیف ہے, عورتوں کو دوپٹہ اوڑھنے میں تکلیف ہے, اور ہمیں امامہ شریف پہننے میں تکلیف ہے. ہم اور آپ اگر صرف یہ سوچ کر سر کو ڈھانک لیں کہ یہ سر کا ڈھانکنا حضور کی سنت ہے, تو آپ جانتے ہیں کہ سر کو آپ نے ڈھانکا ہے ایک چھوٹی سی ٹوپی سے یا ایک رومال سے, لیکن اس سر کو ڈھانکنے پر اللہ وہ ثواب دے گا جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں, فرمایا گیا, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کی کچھ سنتیں ایسی ہیں جس پر تمام نبیوں نے عمل کیا, اور ان میں سے فرماتی ہے داڑھی رکھنا میرے آقا کی وہ سنت ہے جس پر تمام انبیاء نے عمل کیا. داڑھی رکھنا وہ سنت جس پر سارے نبیوں نے عمل کیا. آج ہماری اکثریت آپ کو داڑھی منڈی مل جائے گی. آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں, اگر 4 بھائی ہیں تو دیکھیں کتنے داڑھی والے کتنے بغیر داڑھی والے. آپ اپنے خاندان میں دیکھ لیں, آپ اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھ لیں, آپ اپنے فرینڈ سرکل میں دیکھ لیں, آپ اپنی گلی اور آبادی میں دیکھ لیں. ارے جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں, جمعہ کے دن مسجد کے نمازیوں کو دیکھ لیں, آپ کو خود اندازہ لگ جائے گا کہ کتنے سنت پر عمل کرنے والے ہیں اور کتنا سنت کو دن رات چھوڑنے والے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی بادشاہ کا قاصد آیا. اس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی, کلین شیو تھا. جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر پڑی, آپ نے اپنے چہرے مبارک کو پھیر لیا. صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اپنے بادشاہ کا میسج لے کر آیا ہے, اس کی طرف توجہ دیں تاکہ اپنی بات کو رکھ سکے. میرے آقا فرماتے ہیں اس کے چہرے پر داڑھی نہیں. صحابہ نے عرض کیا آقا یہ مسلمان نہیں ہے, یہ یہودی ہے. یہ مسلمان نہیں یہودی. میرے نبی فرماتے ہیں اگرچہ یہ مسلمان نہیں یہودی ہے, لیکن کیا اسے معلوم نہیں ہے اس کے نبی موسیٰ بھی داڑھی منڈانے والے نہیں تھے, اپنے چہرے پر داڑھی سجانے والے تھے. یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی داڑھی والے تھے, داڑھی منڈے نہیں تھے. میرے پیارے آقا کے پہلوانوں, میں نے یہاں تک پڑھا 2 لوگ, دونوں گناہگار و سیاہکار, ایک داڑھی والا ایک بغیر داڑھی والا. جب دونوں مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے اور فرشتے حساب کتاب کے لیے قبر میں آئیں گے, تو فرمایا گیا کہ جو بندہ کلین شیوڈ ہوگا اس کو فرشتے پیر کی ٹھوکر مار کر جگائیں گے, اور جو بندہ اگرچہ اسی دوسرے بندے کی طرح گناہگار ہی ہوگا لیکن اپنے چہرے پر حضور کی سنت کو سجایا ہوگا. آپ نے دیکھا ہے نا, بہت سے داڑھی والے بھی بے عمل ہوتے ہیں. داڑھی رکھا ہے, نماز ہو رہی ہے مسجد میں جماعت ہے, باہر بیٹھا ہوا ہے, داڑھی رکھ لیا لیکن جھوٹ بولتا ہے,
داڑھی رکھ لیا لیکن وہ بھی رات بھر موبائل میں لگا ہوا ہے. داڑھی رکھ لیا پھر بھی لحاظ نہیں ہے, شرم نہیں ہے. جذبات میں رکھ لیا تھا, کسی نے کہا تھا تو موٹیویٹ ہو کر رکھ لیا تھا, اللہ بہتر جانے. لیکن داڑھی رکھ کر بھی میں نے ابھی دیکھا, میں ایک جگہ ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا اور میرے بغل میں جو بائک والا تھا, دو لوگ تھے, جو چلا رہا تھا وہ داڑھی والا, پیچھے جو تھا کلین شیو, پیچھے والا تو موبائل پر فلم دیکھ رہا تھا کیونکہ ٹریفک میں پھنسے تھے, آگے والا ٹریفک کو گالیاں دے رہا تھا.